ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو کل ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح ہم پر رحم کرتا ہے اور ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہایت رحیم اور مہربان خدا ہے۔ آج دوسری بات جو ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، جو مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 8ویں باب میں ہے، کہ جہاں خدا یسوع مسیح نے اس بھیڑ کو سیر آسودہ کیا جو 3 روز سے اس کے ساتھ تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا، شاگردوں سے کہا، کیونکہ یہ لوگ 3 روز سے میرے ساتھ ہیں، یہ میری باتیں سنتے ہیں اور مجھ سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور 3 دن سے یہ میرے ساتھ ساتھ ہیں، لہٰذا تم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اس لیے یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح جانتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، جس طریقے سے وہ ان لوگوں کو جانتا تھا جو 3 دن سے اس کے ساتھ تھے اور اس کی باتوں کو سنتے تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا خدا ہمارا یسوع کامل خدا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب فلپس نے نتنیل سے کہا کہ ہمیں خرسطس مل گیا، اس نے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا تو خود دیکھ لے گا۔ اور جب خدا یسوع مسیح اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں مکر نہیں ہے کہ یہ اسرائیل ہے، اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، اور وہ فوراً چلا اٹھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے۔ انجیل مقدسہ میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے خیالات کو جان کر اسے کہا کہ تم اپنے دلوں میں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں سوچتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح خدا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے کہ کو حاجت نہیں رکھتا تھا کہ کوئی اسے بتلائے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو جانتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ اپنی کلیسیوں پر ظاہر ہوا، تو مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا کہ کلیسیاں جانیں، ایماندار جانیں، مقدسین جانیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ایسو جو آج سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح خدا اس گروہ کو جانتا تھا جو 3 دن سے اس کے ساتھ تھا، اور یہ گروہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ غیر قوموں سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے کلام کو سننے کے لیے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تھا، تو خداوند انہیں یاد رکھتا ہے، انہیں بھولتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم خداوند کی قربت کو حاصل کرتے ہیں، جب ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے، تو یاد رکھے گا کہ ہمیں بھولتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جس طریقے سے خدا نے اس بھیڑ کی ضرورت کو پورا کیا، انہیں آسودہ کیا، آج اس بات کا یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے، پڑھتے اور سناتے ہیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے اور وہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور ہمیں آسودہ کرے گا۔ اس لیے اپنے دلوں میں یہ کہنا چھوڑ دیں کہ خدا یسوع مسیح شاید ہمیں بھول جاتا ہے، شاید وہ ہمیں یاد نہیں رکھتا، بلکہ وہ خداوند ہے جو ہمیں جانتا ہے، وہ خداوند ہے جو ہماری سوچوں اور فکروں کو جانتا ہے، وہ خداوند ہے جو ہمارے بوجھ کو جانتا ہے۔ اور جس طرح اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ لوگ 3 دن سے میرے ساتھ ہیں، انہیں تم مہیا کرو، اسی طریقے سے وہ ہمیں بھی جانتا ہے اور
अपनी आसमानी फ़ौज से, फरिश्तों से, खुदा बाप से इल्तमास करते हुए कहता है कि मुझे जानते हैं, ऐ बाप तू इनकी ज़रूरतों को पूरा कर। बल्कि उसने तो ये कह दिया है क्योंकि तुमने मुझे अजीज़ रखा है। मैं ये नहीं कहता कि बाप से दरख्वास्त दूंगा, क्योंकि बाप तो खुद तुम्हें अजीज़ रखता है। इसलिए जो खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहें, क्योंकि जब हम उसके साथ साथ रहेंगे वो हमें जानेगा, पहचानेगा और इकरार करेगा कि ऐ मेरे आसमानी बाप, ये वो हैं जो मेरे साथ साथ है, इनकी सुन और इन्हें बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।